بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بخیریت رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ اپنے سارے جان کو سلامت رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سب کو، جن و انس کو، حیوانات کو، سب کو اللہ صحت اور سلامتی بخشے۔ تو ہم SHM پڑھ رہے ہیں، سمپل ہارمونک موشن۔ آج اس کی دوسری ایگزامپل ہے بال اینڈ باؤل سسٹم، کہ بال اینڈ باؤل سسٹم بھی آیا یہ سمپل ہارمونک موشن میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ The motion of a ball placed in a bowl is another example of simple harmonic motion۔ جو باؤل میں ایک بال پڑا ہے، گیند پڑی ہے، تو یہ بھی ایک سمپل ہارمونک موشن ہے۔ When the ball is at the mean position O، جب بال مین پوزیشن O پر ہے، that is at the center of the bowl، اور وہ مین پوزیشن جو ہے وہ باؤل کا جو سینٹر ہے، مین پوزیشن سے مراد وہ بال کا سینٹر، باؤل کا سینٹر ہے، گیند وہاں پڑی ہے۔ نیٹ فورس ایکٹنگ آن دا بال از زیرو، اور جو اس بال پر نیٹ فورس لگ رہی ہے وہ زیرو ہے، چونکہ جو بال کا ویٹ ہے وہ از اکول ٹو mg ہے، وہ نیچے کو ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ یا نیچے کی طرف وہ فورس لگ رہی ہے، اور اس کا جو نارمل ہے، اس کی جو اپوزٹ فورس ہے وہ بالکل اس کے سیدھ میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں فورس اوپر کو لگ رہی ہے، اپ ورڈز لگ رہی ہے۔ تو یہ جو ہیں وہ ڈائریکشن میں اپوزٹ ہیں اور میگنیچیوڈ میں برابر ہے، لہذا جو بال ہے وہ کسی طرف بھی موو نہیں کر رہا، نہ نیچے کو نہ اوپر کو، چونکہ فورسیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ ایک دوسرے کو انہوں نے زیرو کر دی ہے، اس لیے جو بال ہے وہ ریسٹ پوزیشن میں ہے۔ ان دس پوزیشن ویٹ آف دا بال ایکٹس ڈاؤن ورڈز، اس حالت میں جب کہ بال جو ہے وہ باؤل کے باٹم پر سینٹر میں پڑا ہے، تو اس وقت جو اس کا ویٹ ہے وہ ڈاؤن ورڈز وہ ایکٹ کر رہا ہے، اینڈ از ایکول ٹو دا اپ ورڈ نارمل فورس آف دا سرفیس آف دا باؤل، اور یہی جو آر سے اس کو نارمل فورس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ اوپر کو جو ہے ایکٹ کر رہی ہے، ویٹ نیچے کو اور آر نارمل جو ہے وہ اوپر کو۔ ہینس دیر از نو موشن، اس وجہ سے کوئی موشن نہیں ہو رہی ہے، چونکہ فورسیں برابر ہیں، ایک دوسرے کو میگنیچیوڈ میں برابر ہیں۔ اگر 4 نیوٹن کی نیچے ہے، 4 نیوٹن کی اوپر ہے، تو فورسیں برابر ہیں، ڈائریکشن میں اپوزٹ ہیں، تو ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کر دیتی ہیں اور نیٹ فورس از ایکول ٹو زیرو ہو جاتی ہے۔ Now if we bring the ball to position A، اگر ہم اس بال کو یہاں سے اٹھا کر A پوائنٹ تک لے جاتے ہیں، اینڈ دین ریلیز اٹ، اور پھر اسے یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی طرف سے ایکسٹرنل فورس لگاتے ہیں اور اس کو یہاں سے اٹھا کر ہم A پوائنٹ تک لے آتے ہیں، اس پر ہم ورک کرتے ہیں، اور یہ جو بال ہے اب اس پہ ورک ہوا ہے، اور اس کا ورک جو ہے وہ اس میں ایکول ٹو پوٹینشیل انرجی میں چینج ہو گیا ہے، یہاں پوٹینشیل انرجی اس کی جو ہے وہ میکسیمم ہو گئی ہے، ورک ہوا ہے اس بال پر، چونکہ ہم نے فورس لگا کر اس بال کو اوپر لائے ہیں، خود بخود آٹومیٹکلی یہ بال جو ہے وہ اوپر نہیں آئی ہے۔ تو جب فورس لگائیں گے تو ڈسپلیسمنٹ بھی ہوا ہے، تو فورس اور ڈسپلیسمنٹ جب دونوں مل جائیں تو یہی ورک کی ڈیفینیشن ہے۔ اور یہاں پر جو بال ہے اس میں فورس نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں کر سکتی ہے، لیکن جب یہاں سے بال گرے گی تو اگر اس کے راستے میں یہاں پر کوئی آپ تھوڑا سا کوئی کاغذ وغیرہ رکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں، تو یہ جب اوپر سے بال آئے گی تو اس میں پوٹینشیل انرجی پھر کائنیٹک انرجی میں چینج ہوگی، اور یہ اس جو اس کے راستے میں چیز ہوگی اس کو بھی یہ ساتھ لے کر بال آگے مین پوزیشن کی طرف چلی جائے گی۔ تو ہم بال کو جو ہیں وہ A پوزیشن پر لائے ہیں، اور یہاں پر ہم نے اس بال کو ریلیز کیا، چھوڑ دیا ہے،
دا بال ول اسٹارٹ موونگ ٹوورڈز دا مین پوزیشن او، تو بال کو جب ہم چھوڑیں گے تو وہ مین پوزیشن او کی طرف اپنا موو کرنے شروع کر دے گی. ڈیو ٹو دا ریسٹورنگ فورس، چونکہ اس کو جو ہے وہ مین پوزیشن کی طرف ایک ریسٹورنگ فورس کھینچ رہی ہے اپنی طرف مین پوزیشن کی طرف، کازڈ بائی اٹس ویٹ، اور وہ جو ریسٹورنگ فورس ہے وہ اس کا اپنا ویٹ ہے، اس بال کی جو ویٹ ہے یہی جو ہے اس کو مین پوزیشن کی طرف وہ کھینچ رہا ہے. ایٹ پوزیشن او دا بال گیٹس میکسیمم اسپیڈ، جب بال یہاں پہنچتا ہے تو اس کی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ میکسیمم ہو جاتی ہے. اینڈ ڈیو ٹو انرشیا اٹ مووز ٹوورڈز دا ایکسٹریم پوزیشن بی، اور جس چیز کا میس ہوتا ہے اس میں انرشیا ہوتا ہے، انرشیا کی فورس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو روکنے نہیں دیتا ہے، انرشیا کہتا ہے مجھے مت روکو، تو بال جو ہے گین مین پوزیشن پہ رکے گی نہیں، جب اے پوزیشن سے آئے گی تو بھاگتی ہوئی بی پوزیشن کی طرف چلی جائے گی انرشیا کی وجہ سے، ایکسٹریم پوزیشن بی کی طرف وہ چلی گئی ہے. وائل گوئنگ ٹوورڈز دا پوزیشن بی، جب یہ بال جو ہے او سے بی پوزیشن کی طرف جا رہی ہے، دا اسپیڈ آف دا بال ڈیکریزز، تو اب بال کی جو اسپیڈ ہے او پوزیشن پہ میکسیمم ہو گئی تھی، جب اب بی کی طرف جا رہی ہے یہاں پر پہنچ گئی ہے تو اس کی اسپیڈ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے گریجولی، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی چینج ہو جائے، وہ کم تھوڑی ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے، جب بی پوزیشن پر پہنچے گی تو وہ بالکل زیرو ہو جائے گی. ڈیو ٹو دا ریسٹورنگ فورس وچ ایکٹس ٹوورڈز دا مین پوزیشن، اور یہاں بھی ریسٹورنگ فورس اس کا ویٹ ہی ہے جو مین پوزیشن کی طرف اسے کھینچ رہا ہے، تو اس وجہ سے جو سپیڈ ہے اور ریسٹورنگ فورس ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں، تو ظاہر ہے پھر سپیڈ نے کم ہی ہونا ہے جب اسے کوئی پیچھے کی طرف سے کھینچ رہا ہو اپنی طرف. ایٹ دا پوزیشن بی دا بال اسٹاپس فار اے وائل، جب بی پر بال پہنچ گیا تو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بال رک جائے گا. اینڈ دین اگین مووز ٹوورڈز دا مین پوزیشن، اور پھر دوبارہ وہ مین پوزیشن کی طرف موو کرنا بال پھر پیچھے ادھر او کی طرف آنا شروع کر دے گی انڈر دا ایکشن آف دا ریسٹورنگ فورس، ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے. اور ریسٹورنگ فورس وہی جو اس گیند کا میس ہے وہی جو ہے اس کا ریسٹورنگ فورس ہے وہ پیچھے لا رہا ہے. دس ٹو اینڈ فرو موشن آف دا بال کنٹینیوز، یہ دائیں بائیں ٹو اینڈ فرو، دائیں بائیں آگے پیچھے بیک فورتھ جو سفر ہے یہ گیند اپنا جاری رکھے گی، یہ موشن کرتی رہے گی اباؤٹ دا مین پوزیشن او، مین پوزیشن کے کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، ٹل آل اٹس انرجی از لاسٹ ڈیو ٹو فریکشن، یہاں تک کہ وہ جو انرجی ہم نے اس کو دی تھی ورک کی صورت میں وہ ساری ختم ہو جائے گی فرکشن کی وجہ سے. چونکہ یہاں باؤل جو ہے یہ بھی فرکشن لیس نہیں ہے، اس میں بھی اس کی سرفیس میں بھی فرکشن ہے اور ہوا کی بھی فرکشن ہے، تو ان فرکشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو بال ہے اس کی انرجی ختم ہو جائے گی. thus the to and fro motion of the ball about a main position placed in a bowl is an example of simple harmonic motion. تو اس طرح جو بال کسی باؤل کے بالکل سینٹر میں پڑی ہے وہ بھی ایک سمپل ہارمونک موشن ہے، چونکہ وہ بھی مین پوزیشن کے رائٹ لیفٹ وہ موو کرتی ہے، اور اس کی میں بھی جو ریسٹورنگ فورس ہے وہ ٹوورڈز مین پوزیشن ہے، اور اس کا ایکسلریشن بھی ریسٹورنگ فورس کی طرح وہ بھی مین پوزیشن کی طرف ہوگا. امید ہے آپ کو یہ بال اینڈ باؤل سسٹم والا یہ ایگزامپل سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ سمجھ آئے تو کمنٹس میں ضرور پوچھ لینا. مہربانی، شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.